رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کے حوالے سے پیش ہے تقاریر کا سلسلہ روشنی کے دریچے، تحریر و آواز سہیل احمد صدیقی۔ تو آئیے ذہن کے دریچے وا کرتے ہیں۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ دوستو السلام علیکم۔ بہادر شاہ ظفر نے کیا خوب کہا ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا کبھی، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اکثر شاعر بڑے بدنام ہوئے، بدنام کئی معنوں میں۔ کوئی کام کی بات بھی شعر میں کہہ دیں تو لوگ کہتے ہیں اجی یہ سب بھرے پیٹ کی باتیں ہیں، مگر بہادر شاہ ظفر بھرے پیٹ بقراتی کرنے والے، عیاشی میں ڈوبے ہوئے رنگیلے بدمست بادشاہ نہیں تھے، بس نام کے بادشاہ تھے۔ اور شاعر اس کمال کے کہ بے قرار، شاہ نصیر، ذوق اور غالب کے شاگرد ہوئے، ان سب سے جدا رنگ سخن ایجاد کیا، داغ جیسے عظیم غزل گو کو اصلاح دی۔ بات یہاں تک پہنچی کہ بعض دیانتدار ناقدین نے انہیں بذات خود استاد تسلیم کیا۔ ظفر کا کوئی شعر دیکھ لیجئے، علمی و شعری کمال کا کوئی نہ کوئی پہلو، حکمت کی کوئی بات، لطف کا کوئی پہلو مل جائے گا۔ ابھی جو شعر میں نے آپ کی نظر کیا طویل بحر میں ہے، اسے پڑھتے ہوئے سانس بھی ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے۔ بڑی بات کہہ دی سادہ پیرائے میں۔ شعریت کا حسن دیکھنا ہو تو بہت سی دوسری مثالیں مل جائیں گی، ہمیں تو صرف اس نقطے پر غور کرنا ہے جو یہاں ظفر بیان کر گئے۔ ساتھیو، ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں جائز ناجائز کے فرق کے بغیر بہت سا مال دولت ہاتھ آ جائے تو ہم ویسے کتنے ہی نیک بنتے ہوں طرح طرح سے کفران نعمت کرتے ہیں۔ محض دولت مندوں کی بات نہیں، متوسط طبقے میں بھی رزق کی کمی کا ایک بڑا سبب ہے شکران نعمت نہ کرنا۔ ہم بات بے بات کسی بھی کھانے میں نقص نکالتے ہیں، کھانے سے انکار کرتے ہیں، حتیٰ کہ زیادہ غصہ ہو تو کھانا اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ ہم ایسے میں یہ نہیں سوچتے کہ دنیا میں کروڑوں افراد ایسے بھی ہیں جنہیں اتنا بھی نصیب نہیں جو ہمیں بآسانی مل رہا ہے۔ یہاں دونوں باتیں یکجا ہو گئیں۔ عیش میں خدا کی یاد نہیں آتی ہے تو ہم کسی نہ کسی طرح ٹال دیتے ہیں، اور تیش میں غصے کے اظہار کے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر مالک حقیقی تیش میں آ جائے تو کیا ہوگا۔ ہم جب اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے معاشی اور سماجی جد و جہد کرتے ہیں تو اکثر ساری اخلاقی حدیں پار کر جاتے ہیں۔ دوسروں سے آگے نکلنے کے شوق میں کہیں ان کو کسی طرح نیچا دکھاتے ہیں، کہیں ان کی گردن دباتے ہیں تو کہیں ان کے نقصان میں اپنے فائدے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ عرب لوگ کہانیوں سے ایک انتخاب اس وقت یاد آ رہا ہے، پیش کرتا ہوں۔ راوی شروع ہی اس بات سے کرتا ہے کہ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ ایک خانچہ فروش یعنی پھیری لگانے والا کہیں تھک ہار کر رات گزارنے کے لیے ایک غریب گھرانے کے ساتھ ٹھہر گیا مہمان بن کر۔ اس نے دیکھا کہ خاتون خانہ بیمار ہے۔ اس نے 1 درہم دے کر کہا کہ اپنے لیے کچھ خرید لو، یعنی دوا دارو کا بندوبست کرو۔ پھر جب مہمان نے دیکھا کہ بچے بھی اس کی توجہ چاہتے ہیں تو اس نے انہیں بھی 1 درہم دیا اور ان کے باپ کو بھی کچھ رقم دے دی تاکہ ضرورت کا سامان خرید سکے۔ جناب اس غریب گھرانے کا سربراہ بہت لالچی تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو زیادہ پیسے چاہیے، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ سوداگر نے اسے سمجھایا کہ جو کچھ چاہے مجھ سے لے لو، خدا مجھے اور دے گا، مگر اس کے سمجھانے بجھانے، قسمیں کھانے اور گڑ گڑانے کا اس ظالم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے سوداگر کی جان لے لی۔ قصہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ قاتل نے سوداگر کا سامان لوٹ کر اس کی لاش مسجد میں لا کر رکھ دی۔ صبح ہوئی تو سرکاری اہلکار مسجد پہنچے۔ تفتیش شروع ہوئی تو قاتل بھی ان کے ساتھ انجان بن کر شامل ہو گیا۔ اور دوستو جب جنازہ تیار کرنے لگے تو لاش کھڑی ہو کر قاتل کے ساتھ ساتھ چل پڑی۔ قبر کی کھدائی کا کام سب لوگوں کے لیے محال ثابت ہوا۔ پھر قاتل کو بلایا گیا، اس نے کھدائی شروع کی تو بڑی آسانی سے کھدائی ہوتی چلی گئی۔ قبر تیار، لاش اتارنے لگے تو اس میں ناکامی۔ لوگوں کے کہنے پر قاتل قبر میں لاش سمیت اترا تو قبر خود بخود مٹی سے ڈھکنا شروع۔ لوگوں نے یہ عبرت انگیز منظر دیکھا تو اس سے پوچھا، قاتل نے دفن ہوتے ہوتے ساری بات اگل دی۔ عرب کہتے ہیں کہ اس جگہ لوگوں نے ایک شیشے کا صندوق لگا دیا تاکہ ہر کوئی اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ ابھی آپ رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کا سلسلہ سن رہے تھے، روشنی کے دریچے۔ مقرر تھے سہیل احمد صدیقی۔ تقاریر کا یہ سلسلہ آپ روزانہ پروگرام مائی ہوم شو کے دوران میں سن سکتے ہیں۔